گل از رخطا مختار۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی قسط میں ہم نے مکہ کے معاشرے کا نقشہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اسلام کی دعوت کا آغاز کرنے جا رہے تھے۔ اس دعوت کے حالات کو بیان کرنے سے قبل ہم رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی دعوتی زندگی کا ایک اوورال خاکہ آپ کے سامنے بیان کرتے چلیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو صرف مکہ یا عرب کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجا جا رہا تھا، بلکہ اللہ جل جلالہ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اپنا آخری پیغام دے کر پوری انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا، جیسا کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ترجمہ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے تمام جہانوں کے لیے رحمت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین یعنی قرآن اور سنت تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، اور یہ بھی کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی باقی تمام انبیاء پر فضیلت ہے کہ باقی تمام انبیاء کو کسی نہ کسی خاص قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تر انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، یعنی اللہ جل جلالہ دنیا میں موجود اپنے بندوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ اب انہیں اپنی تمام زندگیوں اور نظاموں کو اسلام کے مطابق ہی بنانا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی دعوت کا مقصد کیا تھا۔ اسلام کی دعوت کے اس مقصد کو قرآن کریم فرقان حمید کی یہ آیت بہت واضح انداز میں بیان کر رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اور ترجمہ، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرکینوں کو ناگواری ہو۔ سورہ توبہ، یعنی اللہ جل جلالہ نے اپنے آخری نبی کو انسانیت کی طرف صرف اسی لیے ہی نہیں بھیجا، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے دین کے راستے میں اتنی مشکلاتیں اور پریشانیاں صرف اسی ہی لیے برداشت نہیں کی کہ چند لوگ مسلمان ہو جائیں، یا لوگ صرف عبادت گزار ہی بن جائیں، یا پھر لوگ صرف عبادت کا طریقہ ہی سیکھ لیں، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ جل جلالہ کا بھیجا ہوا دین عقیدہ اور نظام کے طور پر دنیا کے تمام عقائد اور نظاموں پر حاوی ہو جائے، اور دنیا کے انسانوں کے تمام تر معاملات اسلام کے مطابق ہو جائیں، اور نتیجتاً انسان دنیا اور آخرت میں فلاح حاصل کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، مکی دور جو تقریباً 13 سال طویل دور ہے، اور مدنی دور یعنی مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد کی زندگی جو تقریباً 10 سال پر مشتمل ہے۔ یہ دونوں دور دعوت کی نوعیت اور واقعات کے اعتبار سے بہت مختلف ہیں۔ ان کے درمیان فرق اس وقت آپ کے ذہنوں میں واضح ہو جائے گا جب ہم ان واقعات کو بیان کریں جو ان دونوں ادوار میں پیش آئے۔ جہاں تک مکی دور کا تعلق ہے تو اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلے 3 سال کا عرصہ جس میں اسلام کی دعوت کھلم کھلا نہیں دی جا سکتی تھی، اس کے بعد کے 7 سال جس کے دور معاشرے میں کھل کر اسلام کی دعوت دی گئی اور کفار کے عقائد اور سرداروں کو چیلنج کیا گیا، یہ دونوں حصے ملا کر کل 10 سال بنتے ہیں، جبکہ آخری 3 سال میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر موجود قبائل سے دین کے پھیلانے میں مدد حاصل کرنے کی کوششیں کی، یہاں تک کہ مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہو گئی۔ مکی دور کے انہی تینوں حصوں کی تفصیلات ہم آگے بیان کریں گے۔ ساتھیو، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے اور ان لوگوں سے کیا جن سے آپ کا بہت گہرا تعلق تھا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دعوت دی اور وہ ایمان لے آئے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اسلام کی دعوت دی، وہ بھی ایمان لے آئے۔ پھر آپ نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی اور انہوں نے بھی اس دعوت کو خوشی خوشی قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنے سب سے بہترین دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی، انہوں نے بھی یہ دعوت قبول کر لی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں کو بھی اسلام کی طرف بلایا، بعض نے قبول کیا اور بعض نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، کن کن لوگوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا اور کس طرح کس کس نے اس کا انکار کیا، اسے ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے، تو اگلی قسط سننا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گل از رخطا مختار۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سیرت النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے اس بابرکت سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال اور میرے سے پہلے تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص نے ایک مکان بنایا جو بہت اچھا اور بہت خوبصورت تھا، لیکن مکان کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی۔ لوگ اس کے مکان کے چاروں طرف گھومے، وہ مکان ان کو بہت ہی اچھا لگا اور وہ مکان بنانے والے سے کہنے لگے کہ آپ نے اس جگہ ایک اینٹ کیوں نہ رکھی؟ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ایک اینٹ میں ہی ہوں اور مجھ پر نبوت کا دروازہ ختم ہو گیا۔ ساتھیو، بے شک نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی نبوت سے دین کی عمارت مکمل ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت آخری شریعت ہے کہ جس کے بعد کوئی اور شریعت آسمان سے نازل نہیں ہوگی، جیسا کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم اسلام دینا۔ ترجمہ، جان لو کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی تمام نعمت مکمل کر دی اور تمہارے لیے صرف اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ سورہ المائدہ۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اب اس دین کو عقیدہ اور نظام کے طور پر اختیار کرنا قیامت تک کے تمام تر لوگوں کے لیے لازم ہوگا، جیسا کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے تو اس کی طرف سے یہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ سورہ آل عمران۔ سامعین کرام، پچھلی قسم میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اللہ جل جلالہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا آغاز کیسے ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ جل جلالہ نے اپنے نبی پر یہ وحی نازل کی، ایک کپڑا اوڑھ کر لیٹنے والے اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ یعنی نبوت ملنے کے بعد اب اللہ جل جلالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ اس دین کو انسان تک پہنچانا شروع کر دیں۔ بے شک اس دین کو دنیا کے لوگوں تک پہنچانا کوئی معمولی ذمہ داری نہ تھی، اور خاص طور پر
اس معاشرے میں جو کہ توحید سے کوسوں دور، اسلام کی دعوت کو لوگوں کو پہنچانا کتنا کٹھن اور عظیم بوجھ تھا، اس کا اندازہ اس وقت ہی سے ہو سکتا ہے جب ہم اس معاشرے کے عقائد اور تصورات پر ایک نظر ڈالیں۔ تو ساتھیو، ہم مختصراً آپ کے سامنے مکہ کے معاشرے کے اس پہلو کو بیان کرتے ہیں۔ عرب کے لوگوں کا اصل مذہب دین ابراہیم تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ جل جلالہ کے حکم پر ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کے ہمراہ مکہ میں چھوڑ گئے تھے۔ زمزم کے چشمے کے پھوٹنے کا مشہور واقعہ اسی وقت پیش آیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عرب کے لوگوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تمام تر تعلیمات بھلا دی۔ عرب میں بت پرستی کا آغاز اس طرح ہوا کہ ایک قبیلے کا سردار جو اپنی نیکوکاری اور دینداری کی وجہ سے بہت مشہور تھا، اس نے ملک شام کا سفر کیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ شام کے لوگ تو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ اسے یہ اچھا لگا اور وہاں سے حبل نامی بت اپنے ساتھ لے آیا اور اس کو جا کے خانہ کعبہ میں رکھ دیا۔ پھر اہل مکہ کو دعوت دی کہ وہ اس کی عبادت کے ذریعے اللہ جل جلالہ کو خوش کریں۔ یوں شرک کا آغاز ہوا، یعنی اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہاں سے شروع ہوئی۔ جب بیت اللہ کا حج کے لیے دوسرے قبائل مکہ کو آتے تو انہیں بھی بت پرستی پر قائل کیا جاتا۔ یوں یہ بت پرستی پھیلتی ہی چلی گئی اور صورتحال یہ ہو گئی کہ ہر قبیلے نے اپنا اپنا بت بنا لیا اور ہر گھر میں بت رکھے جانے لگے۔ عرب کے لوگ سفر کے دوران اپنے بت اپنے ساتھ ہی رکھ لیا کرتے اور مصیبت کے وقت ان کی عبادت کرتے اور ان سے دعائیں مانگتے۔ عرب کے بڑے بت حبل، لات، منات اور عزا تھے۔ دنیا کی سب سے بابرکت مسجد الحرام کی صورتحال یہ ہو گئی کہ وہاں خانہ کعبہ کے گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ عرب کے لوگ بتوں کے سامنے نذرانے پیش کیا کرتے اور بتوں کے نام پر جانوروں کی قربانی دیا کرتے۔ وہ اپنے کھانے، اپنے پینے اور فصل کی پیداوار میں سے ایک حصہ بتوں کے لیے مخصوص کر دیا کرتے۔ انہوں نے طرح طرح کی رسومات، عبادات کے طور پر ایجاد کر رکھی تھی۔ وہ بتوں کے نام پر جانوروں کو آزاد چھوڑ دیا کرتے اور کوئی شخص نہ تو اس گائے کا دودھ پیتا اور نہ ہی ایسے اونٹ پر سواری کی جاتی اور نہ ہی اس سے کوئی اور دنیاوی فائدہ اٹھایا جاتا۔ مشرکین مکہ تیروں سے فال بھی نکالا کرتے تھے، کہانوں اور نجومیوں کی خبروں پر بہت کثرت سے یقین کرتے تھے اور چیزوں سے شگون بھی لیا کرتے۔ مثلاً وہ ایک پرندے کو فضا میں چھوڑتے، اگر وہ دائیں طرف جاتا تو اسے اچھائی اور کامیابی کا نشان سمجھتے اور اگر وہ بائیں طرف چلا جاتا تو اسے نحوست کی علامت سمجھتے۔ اسی طرح اگر کوئی جانور راستہ کاٹ جاتا تو اسے بھی منحوس سمجھتے تھے۔ مشرکین مکہ یہ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ مقتول کی روح الو کی شکل میں گھومتی رہتی ہے اور آواز لگاتی رہتی ہے کہ میری پیاس بجھاؤ، اور جب مقتول کا بدلہ واپس لے لیا جاتا ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے۔ اسی طرح ان کی ایک اور رسم یہ بھی تھی کہ حج کے دنوں میں جب انہوں نے احرام پہنا ہوا ہوتا تھا تو وہ اپنے گھر کے سامنے کے دروازے سے داخل ہونے کی بجائے پچھواڑے سے داخل ہوتے اور اسے ایک نیکی کا کام سمجھتے تھے۔ سامعین کرام، یہ تھے مشرکین عرب اور ان کے عقائد اور ان کی رسوم اور رواج کہ جنہیں غلط کہنے اور جن کو رد کرنے کا اللہ جل جلالہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو حکم دے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو یہ نظر آ رہا تھا کہ مکہ کے معاشرے میں ایک جنگ برپا ہونے والی ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم تھا کہ مشرکین مکہ اپنی جہالت پر کتنی سختی سے کاربند ہیں۔ ایک انتہائی کٹھن کام کہ جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بھی جا سکتی تھی۔ سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ کے حکم کی ادائیگی کے لیے کیا منصوبہ بندی کی اور کس طرح سے وہ آگے بڑھے، اسے ہم انشاءاللہ اگلی قسطوں میں ضرور بیان کریں گے۔